اس آیت کریمہ میں وہ الہ آبائکا کے الفاظ ہیں، آپ کے آبا کے خدا کی عبادت کریں گے۔ آبا میں آپ کے والدوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ بات اولاد نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی، تو یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں اسحاق علیہ السلام اور دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کے تایا ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیں لفظ آبائی کا یہ ابن کی جمع ہے، تو لفظ اب کا اطلاق ابراہیم پر بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام پر بھی ہے اور اسحاق علیہ السلام پر بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اب کا اطلاق دادا پر بھی ہو سکتا ہے، والد پر بھی ہو سکتا ہے، چچا پر بھی ہو سکتا ہے، تایا پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ ترتیب دیکھیں، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اسحاق علیہ السلام سے پہلے اس لیے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے عمر میں 14 سال بڑے تھے۔ In this verse of the Quran are the words وَإِلَهَ آبَائِكَ. We will worship the God of your forefathers. Among those forefathers are Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam, and Ishaq alayhi salam. This was said to Sayyidina Yaqub alayhi salam by his children. Now, Yaqub alayhi salam's father is Sayyidina Ishaq alayhi salam. His grandfather is Ibrahim alayhi salam, and his paternal uncle is Ismail alayhi salam. Now look at the word آبائك, which is the plural of the word abun, which means father or forefather. The term abun is used here for Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam, and Ishaq alayhi salam. From this it is understood that the word abun can be applied to a grandfather, to a father, and to a paternal uncle. Also notice the order mentioned here. First Ibrahim alayhi salam is mentioned, who is the grandfather of Yaqub alayhi salam. Then Ismail alayhi salam, and then Ishaq alayhi salam. Ismail alayhi salam was mentioned before Ishaq alayhi salam because Sayyidina Ismail alayhi salam was 14 years older than Ishaq alayhi salam. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، یہ امت ہے تلک امت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی مسلمان اولاد، قد خلت گزر چکی، یعنی اے یہودیوں تم ان پر بہتان مت اٹھاؤ، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، حق کے ساتھ وہ دنیا میں رہے اور حق کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب مت کرو۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کی تم سے پوچھ گچھ نہ ہوگی، وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کے متعلق، جو وہ کام کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہیں ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ان کے کام تو بڑے اعلیٰ تھے، وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہیں، تم سے تمہارے متعلق سوال ہوگا اگر تم نے برے اعمال کیے ہیں، تمہارا عقیدہ درست نہیں، تم کفر رکھتے ہو، تو یاد رکھو ان کی اولاد ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ اگر کسی نیک بندے کی اولاد کافر ہے تو پھر اس اولاد کا اس نیک بندے سے تعلق باقی نہیں رہتا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. That is a nation that has passed. That nation, that ummah, refers to Ibrahim alayhi salam, Ishaq alayhi salam, Ismail alayhi salam, Yaqub alayhi salam, and their Muslim descendants. قَدْ خَلَتْ, that has passed. Meaning, O Jews,
Do not fabricate accusations against them. They departed from this world. They lived upon the truth and departed this world upon the truth. Therefore do not attribute false statements to them. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Their deeds are for them and your deeds are for you, and you will not be questioned about their actions. Meaning their actions were great and they are in a lofty rank within Jannah. However, you will be questioned based on your own belief and actions, and merely being from their descendants does not guarantee your salvation. If the child of a righteous servant is a disbeliever, then that child no longer has any beneficial connection with that righteous servant. वक़ालू, और अहले किताबी बोले, कूनू हुदन औ नसारा, यहूदी हो जाओ या ईसाई बन जाओ, तहतदू, हिदायत पा जाओगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि ये आयत यहूदी सरदारों और नजरान के ईसाई पादरियों के जवाब में नाजिल हुई। यहूदियों ने तो मुसलमानों से ये कहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया में सबसे अफजल हैं और तौरात तमाम किताबों से अफजल है और यहूदी दीन तमाम दीनों से आला है। इसके साथ उन्होंने हजरत सैयद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंजील शरीफ, कुरान मजीद, फुरकान हमीद और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कुफ्र करके मुसलमानों से कहा कि तुम यहूदी बन जाओ। इसी तरह ईसाइयों ने भी मुसलमानों से कहा कि हमारा दीन हक है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इंजील सच्ची किताब है, और साथ में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, कुरान पाक का इनकार किया और मुसलमानों से कहने लगे कि ईसाई हो जाओ, तुम हिदायत पा जाओगे। तो इनके रद में यह आयत करीमा नाजिल हुई। وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. And the people of the book said, become Christians or Jews, you shall attain guidance. Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma states that this verse was revealed in response to the Jewish leaders and the Christian priests of Najran. The Jews said to the Muslims that Musa alayhi salam is the most virtuous of all the prophets, that the Torah is superior to all other books, and that the Jewish religion is superior to all other religions. At the same time, they disbelieved in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in the Injil, in the Quran, and in Sayyidina Isa alayhi salam. They disbelieved in all these things. Then they said to the Muslims, become Jews and you will be guided. Likewise, the Christians also said to the Muslims, our religion is the true religion. Sayyidina Isa alayhi salam is Allah's prophet and the Injil is a true book. Yet along with this, they rejected the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They rejected the Quran. Then they said to the Muslims, become Christians and you will be guided. In refutation of these claims, this verse of the Quran was revealed.